اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 11، قسط نمبر 54، ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 23 جنوری 2024۔ لیک کنائنم بعض مریضوں کو کھانے کی نالی میں فالج ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ٹھوس چیز نگل نہیں سکتے۔ بعض بچوں میں فالجی کیفیت تو نہیں ہوتی، لیکن اس نظام میں کمزوری کی وجہ سے ٹھوس چیزیں نگلنے کی طاقت ہی نہیں رہتی۔ اس علامت میں لیک کنائنم بہت مفید ہے، مگر اس کا تعلق صرف عضلات کے فالج سے ہے، دوسری کمزوریوں سے نہیں۔ صفحہ نمبر 528۔ لیک ڈیفلوریٹم۔ لیک ڈیف ان بچوں کے لیے بہت مفید ہے جنہیں دودھ سے الرجی ہوتی ہے۔ وہ دودھ ہضم نہیں کر سکتے اور انہیں اسہال وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 531۔ وہ مریض جنہیں دودھ سے نفرت ہو یا ان کی تکلیفیں دودھ پینے سے بڑھ جائیں، متلی، قے، سر درد، ڈکار، معدہ میں ہوا وغیرہ پیدا ہونے لگے، تو اس قسم کی سب علامتوں میں لیک ڈیف کی 1,00,000 میں ایک خوراک ہی کافی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ اسے کچھ عرصہ بعد دہرانا پڑتا ہے۔ اگر 2 خوراکوں کے بعد بھی کوئی فرق نہ پڑے تو پھر اس دوا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس نے فائدہ دینا ہو تو فوراً دیتی ہے، ورنہ بالکل اثر نہیں کرتی۔ پہلی خوراک سے افاقہ ہو لیکن علامتیں جلد واپس آ جائیں تو 1 ہفتہ کے بعد دوسری خوراک دے دیں۔ صفحہ نمبر 533۔ لیک ڈیف حمل کی متلی میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ صفحہ نمبر 535۔ اگر کسی عورت کو دودھ سے نفرت نہ بھی ہو مگر اسے دوران حمل دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو اس کی حمل کی متلی کو بھی خدا کے فضل سے یہ دوا ٹھیک کر دیتی ہے۔ اس میں معدہ کی ان تمام بیماریوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں جو دودھ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دودھ ہضم نہ ہونے کے نتیجے میں یا مرغن غذاؤں کے استعمال سے نظام ہضم میں خرابی ہو جائے تو عموماً پلسٹیلا استعمال کی جاتی ہے، مگر پلسٹیلا کا مزاج بہت گرم اور لیک ڈیف کا بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہی علامت ان دونوں کو ممتاز کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 535۔ لیک ڈیف کا مریض سوتے ہوئے دانت آپس میں کٹکھٹاتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچے سوتے میں رگڑتے ہیں، یا جبڑوں میں سوجن ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں بھی بچہ دانت کٹکھٹاتا ہے۔ اسی طرح معدہ کی خرابی خواہ پیٹ میں کیڑے نہ بھی ہوں لیکن دودھ ہضم نہ ہو تو تب بھی بچہ دانت کٹکھٹاتا ہے۔ صفحہ نمبر 536۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچے کی ناک کے اوپر سخت کھجلی ہوتی ہے اور کنارے زرد ہو جاتے ہیں۔ ہونٹوں کے کناروں پر بھی زردی پائی جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ مریض سخت بھوک محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں علامتوں میں سائنا چوٹی کی دوا سمجھی جاتی ہے اور سباڈیلا بھی بہت مفید ہے۔ صفحہ نمبر 536۔ لیک ڈیف میں تیسری علامت متلی کی ہے، جس کے ساتھ قے کا رجحان نہیں ہوتا اور قے شاذ کے طور پر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اپیکاک سے مشابہ ہے، مگر اپیکاک میں قے کا رجحان نسبتاً زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 536۔ لیکسس بعض اوقات یرقان مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں لیکسس بہت کام آنے والی دوا ہے۔ لیکسس کی ایک علامت یہ ہے کہ یرقان ہو جائے تو اس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ چیلیڈونیم میں یرقان اور متلی کی علامات اکٹھی ملتی ہیں، اسی طرح ایپیکاک میں بھی مفید ہے، لیکن یہ یرقان کے لیے اتنی طاقتور دوا نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں معمولی فائدہ دیتی ہے۔ اگر یرقان کے ساتھ لیکسس کی عمومی علامتیں بھی پائیں اور متلی بھی ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پتا کی پتھری میں بھی اگر لیکسس کی دیگر علامات موجود ہوں تو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صفحہ نمبر 550۔ لیکسس پیٹ کی ہوا کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے مریض کا پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ مریض کا مزاج کس دوا کا مطالبہ کرتا ہے تو صحیح معنوں میں اس کی مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
سرد موسم میں مریض بہت ٹھنڈا ہو اور پیٹ میں ہوا بھی ہو جائے تو سورائنم مفید ہے۔ رکی ہوئی ہوائیں جاری ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ لیکسس میں بھی ہوا خارج ہونے سے پیٹ کا تناؤ کم ہو جاتا ہے لیکن ہوا میں بدبو نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 552۔ لیکٹک ایسڈ۔ لیکٹک ایسڈ صبح کی متلی میں بہت مفید ہے، خواہ یہ متلی حمل کی ہو یا ذیابیطس کی وجہ سے۔ لیکٹک ایسڈ میں متلی کو کچھ کھا لینے سے آرام ملتا ہے۔ کھانے کی نالی میں نیچے کی طرف سے تنگی کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی گولا پھنسا ہو، جسے مریض ہر وقت نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 553۔ لاروسیراسس۔ لاروسیراسس کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے۔ بیرونی ذریعے سے گرمی پہنچانے سے بھی سردی کا احساس کم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات معدے میں شدید درد اٹھتا ہے جس کی وجہ سے مریض بات بھی نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 556۔ سر میں شدید درد کے ساتھ پیشانی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، معدے میں سکڑن اور شدید درد، اسہال سبزی مائل اور پانی کی طرح پتلے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ صفحہ نمبر 556 557۔ للیم ٹگرینم۔ للیم ٹگ میں معدہ میں ہوا بھی ہوتی ہے، بوجھل پن کا احساس مگر بھوک بہت لگتی ہے۔ مریض گوشت کھانے کی خواہش زیادہ محسوس کرتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے جو مقدار میں کم، گرم اور دودھیا رنگ کا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 567۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا کارب کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ فضلے کا رنگ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ یہ جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ بہت کھل کر ایجابت ہوتی ہے جو ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے اور پانی پر تیرتی ہے۔ معدے اور انتڑیوں کے کینسر میں بھی ایجابت پانی پر تیرتی رہتی ہے اور ڈوبتی نہیں کیونکہ اس میں گیس ملی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کی ایجابت ہلکی ہو کر تیرے اسے ضرور کینسر ہی ہوگا، اس لیے خواہ وہموں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کینسر کی دوسری علامتیں ہوں تو علاج کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میگنیشیا کارب میں ایجابت کا رنگ بعض دفعہ سبزی مائل بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی سب بیماریوں میں خشکی پائی جاتی ہے اور معدے میں کھٹاس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 570۔ ملیریا افیشینیلس۔ یہ دوا ملیریا بخار اور اس کے بد اثرات میں مفید ہے۔ سر درد، متلی، جسم میں دردیں، معدے میں بے چینی اس کی خاص علامات ہیں۔ یہ صرف ملیریا میں ہی نہیں بلکہ اس سے ملتے جلتے بخاروں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 575۔ مینگینم۔ بخار کے ساتھ پھوڑے نکلیں تو بھی مینگینم مفید ہے۔ معدے کی ہر قسم کی تکلیفوں میں کام آتی ہے، خصوصاً اگر بھوک مٹ جائے اور کھانے پینے کی خواہش بالکل ختم ہو جائے تو اسے بحال کر دیتی ہے۔ اس کے پیٹ درد میں آگے جھکنے سے آرام آتا ہے۔ یہ کولوسن کی بھی علامت ہے۔ اس کے مریض میں معدے کی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے، قبض ہوگی یا اسہال لگ جائیں گے یا پیچش ہو جائے گی، معتدل حالت نہیں رہتی۔ صفحہ نمبر 580 581۔ میڈورائنم۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھر جائے تو بھی میڈورائنم مفید ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 587۔ اس کی قبض کی علامت یہ ہے کہ گول اور سخت ایجابت ہوتی ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا، کم مقدار میں اور سخت بدبودار ہوتا ہے اور بہت کم آتا ہے۔ صفحہ نمبر 587۔ مرکری کے مرکبات۔ لمبی چلنے والی پیچش جس میں آؤں اور خون آ رہا ہو، مرکسال دیں، مگر مرک کار اس وقت فائدہ دیتی ہے جب پیچش کا فوری نوعیت کا حملہ ہو اور ایجابت کے باوجود درد ختم ہونے میں نہ آئے اور خون کا اخراج مسلسل ہونے لگے۔ صفحہ نمبر 595۔ مرکری کے مریض کی بھوک یا تو بہت بڑھ جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، گوشت، کافی اور چکنائی سے نفرت ہو جاتی ہے، مسلسل بھوک کے ساتھ کمزوری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے، دودھ اور میٹھی چیزوں سے معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈی چیزیں پینے کی بہت خواہش ہوتی ہے، معدہ میں جلن، سوزش
اور چھونے سے درد نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ ہچکی لگ جاتی ہے، ڈکار بھی آتے ہیں، معدہ میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جگر کے مقام پر سوئیاں سی چبھتی ہیں، دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے، پیچش اور پیٹ درد جسم میں ڈنک مارنے کا احساس ہو، یہ سب علامتیں مرکری میں پائی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 598 599۔ گرمیوں میں اچانک پیچش شروع ہو جائے تو ایکونائٹ اور ایپیکا کے علاوہ مرکری بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 599۔ عورتوں کی بیماریوں میں اکثر بیضۃ الرحم یعنی اووری میں ڈنک دار درد ہوں اور جلن کا احساس ہو، حیض کا خون مقدار میں بہت زیادہ، پیٹ میں درد، لیکوریا جو رات کو زیادہ ہو جائے، چھیلنے والا مواد خارج ہو، صبح کے وقت متلی کا رجحان، پیشاب کرنے کے بعد خارش اور جلن جسے ٹھنڈے پانی سے دھونے سے آرام آتا ہو، تو یہ عمومی علامتیں ہیں جن میں مرگ سال مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 599۔